I've been contemplating those who have made themselves authority over my case and come here. Uh, I don't think they're doing justice to me, and maybe they want to punish me. So then the cult offer would know who I am, right? And where I am, and that his daughter will not be. How can I, if he knows my case, right? Uh, so you want to punish me and you want to say that I need to go to a doctor, or that you will take action here because you know how to use YouTube and you have authority here, right? Uh, Westerners authority, and from Canada, you think you can, like, I'm going to abuse because I'm out of control here, right? Or you don't think so? You are the authority over my life, and you have gone through this. Do you know? Right? You want to punish the person? No, I feel the authorities have failed right now. I mean, were you there when I was telling my friend, Anita, my friend, that in Karachi, emailing her that I'm going down? And it's like, from my higher self, I can't rise up above. I can't. My You are authority over my case. Some Hindu guru can come here and be authority over my case. I'm going to call Kalki Avatar. And so I wanted to call and I'm not am I very toxic? Really? Okay, so it's me being toxic, right? And when you are drunk, if you get drunk, right, you drink, is it you or the effect of the drinking on you? So are you going to punish the drunk man or person, the drunkard? Sternly punish. So this would be that now I'm going to, I was like, no. These have, the authorities have won, even against me. You can't do this. You have no right to go against the authorities. You see, Canada has a soft corner for the Shias, maybe. That's why Kalthofer is from, or who is he? I don't know. Or I don't know. Like so you grouped up. I know your authority. You're even maybe the United Nations authority, right? And you're also authority on YouTube. But how far have you really solved the world problem? In Yemen, you think you are the authority, like Kalthofer, his family, whoever it is that comes here. Christians come here. Kalthofer may be a hidden Shia, Sunni, I don't know who he is. Like he didn't even give me his voice, didn't give me his voice on the thing. Now I just threw up his some silvery mango. I thought he had told me it's his daughter. I was having headaches, nagging headaches for 3-4 days now.
taking pills on that anti-allergy. And when I get that, it's a terrible negative feeling that it's like they won't understand my case. Some authorities helping Kaltoffer. Who am I? Canadian authorities. YouTube. They can make something on YouTube and bring it here. So now it's like I am alone. I thought, okay, let me just make a case against the authorities who come here, think they are authority. To decide on people's lives and on mentally challenged. Right? Nanga bhai, madam ji, Nanga bhai, कैसे हैं आप? नमस्ते. तो ये अथॉरिटी है. मैडम जी, मैं हूँ आपके साथ. थैंक यू नंगा भाई. लेकिन हम तो गरीब हैं, आप भी गरीब हैं ना मैडम जी. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया नंगा भाई. तो आप हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसा नंगा भाई, जिधर मैं गलत हूँ ना, तो आप मुझे भी कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं, लेकिन साफ साफ मुझे बता दें, मैं भी गरीब हूँ. हाँ, अच्छा. तो इतना मेरी कंट्री तो अमीर है, लेकिन मुझ पे बड़े फाइन्स आए होंगे. वो और दे रहे हैं मुझे. अल्लाह, काश मैं आपको कुछ आपको काम मिले. आप क्यों गरीब हैं? और आप मुझे मैडम कह रहे हैं. नंगा, मेरी कंट्री अमीर है, मैं अमीर नहीं हूँ. मैं अपनी कंट्री में गरीब हूँ. राइट? लेकिन नंगा भाई, कभी मेरा ऐसा साथ नहीं देना. जहाँ पे मैं गलत हूँ ना, देखें, साफ साफ इंसाफ की बात करना. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इधर बोला है, उधर बोला है, हर फेसबुक पे बताया है, हर जगह पे बताया. कुछ ऐसे कोई चीज़ है मेरे अंदर, मुझे अटैक करती है, मुझे तंग करती है. इधर मेरा तो इधर कचुम्बर निकला है. मैं तो चाह रही हूँ कि मर जाऊँ. मर जाती अच्छा होता. तो नंगा भाई, ये पता नहीं कौन आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और बहुत हुआ है ना कि ट्रस्ट किसी को नहीं कर सकते. और मेरा केस है, मुझे पागल बना दिया है ना. तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ किसी को हर्ट करूँ या गाली दूँ. लेकिन मैडम जी, लेकिन आप दिल की बहुत साफ़ हैं. अच्छा, नंगा भाई, ऐसा नहीं करें, किसी पे भी एतबार नहीं करें. राइट? ये तो मैं नहीं कह सकती कि अगर दिल की साफ़ होती तो फिर लाइक मैनर्स अच्छे होते ना, दुनिया को मैं मदद कर ट्रस्ट देती ना. मैं ट्रस्ट देती दुनिया को, कभी गाली किसी को नहीं देती. तो मैडम जी, हो सकता है आप कुछ ऊपर नीचे बोल दो. ऊपर नीचे बोल दो, लेकिन आपका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता. नंगा जी, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ चीज़ें निकली अगेंस्ट कॉल्ट ऑफर. ऊपर नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है मुझे.
پاگل پن میں. اور جب بہت تبھی جب پہلے یہ اسٹارٹ ہوا تھا نا ایئر 2000 میں، ارلی ایئر 2000 میں، پھر میں نے دیکھا کہ میں سوشلائز کے لیے بھی بہت کم جانا چاہیے، بیکاز مجھے نروس بریک ڈاؤن میں بڑا غصہ آ جاتا ہے. نہ میں کسی کے ساتھ صحیح طرح اب تو بات ہی نہیں کر سکتی تھی. میڈم جی ایک دن آپ نے میری بھی کلاس لگائی تھی، پہلے یاد کریں. ہاں لیکن ننگا بھائی میں نے اتنا زیادہ نہیں بولا تھا نا اس ٹائم پہ. وہ ایک اتنا زیادہ آپ کی ماں بیٹی اس پہ نہیں بولا تھا نا، ماں بیٹی پہ نہیں بولا تھا یہ، رائٹ؟ تو کالٹ آفر کا ایسا میرا ایسا ہوا کہ میں نے کالٹ آفر کی ماں کو، آپ نے وہ لائیو اسٹریم پہ آپ تھے سوری ایکسکیوز می. دیکھیں میرا لہجہ بھی ایسا لگتا ہے کرک ہو گیا ہے، یہ تو ایسا تو نہیں. جی میڈم جی ہاں. تو وہ مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں. میں نے کتنی بار بولا ہے کہ مجھے لندن میں بھی کسی عورت نے کہا تھا. اور کچھ لوگ نا جیسے کچھ جادو کر کے اس کو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا ہے. ہاں بے عزتی نہیں، لیکن میں نے اس کے ڈاٹر کو اور مدر کا گالی والی بہت دی ہے، رائٹ؟ وہ میرے وہ میں سمجھی کہ یہ مجھے ابھی کسی پہ بھی یقین نہیں ہے. ویسے آپ ننگا بھائی کیسے جانتے ہیں کہ میرا دل صاف ہے؟ ہاں آپ نے کچھ دنوں میں اتنا سمجھ لیا کہ میرا دل صاف ہے. اب کالٹ آفر بیڈ کے نیچے چھپ گیا ہوگا، بیڈ کے نیچے. ہاں بہت ڈر گیا، بولا کہ میں کینیڈا اور یوٹیوب پہ کمپلین بھی کروں گا، تم ٹربل میں بھی آ سکتی ہو. لگتا ہے کہ بیڈ کے نیچے ہی از ہڈن ان ہز انڈر ہز بیڈ. بہت بہت ڈر گیا بیچارہ. کینیڈین ہے نا. کبھی ایسی گالیاں نہیں سنی ہوں گی اپنی زندگی میں. کینیڈین وائٹ وہ بیچارہ واقعی میں ننگا بھائی ایسا چھپ گیا ہوگا کہ میں میں اپنے کینیڈا کے ہیومن رائٹ کہ تم میری بیٹی کو کیا کرنا چاہتی ہو. میڈم جی سے جو لے گا پنگا وہ جائے گا ہو جائے گا ننگا. نہیں نہیں ادھر تو اس کی بیٹی ماں سب ننگی ہو جائے گی. تو لیکن اب انہوں نے مجھے ادھر ایسا پنش کیا ہے، بیچاری میڈم چھپ گئی ہے. میڈم چھپ گئی ہے، بہت ڈری ہوئی. کالٹ آفر سے میں بہت ڈرتی ہوں ننگا. یہ کینیڈین ہے نا. ہاں ننگا یہ تھوڑی ہمارا انڈیا پاکستان ہے، سمجھے؟ ایک دوسرے کو گالیاں دو اور پھر معافی مانگو. ایون ایک میری آنٹی ہوتی تھی، وہ تو کرس کرتی تھی بچوں کو، ہمارے وہ میرے بھائی بہن کو. ایک دفعہ میری بہن کو تھپڑ بھی مار ڈالا دیا تھا. تو وہ تو بہت کرس ورس کرتی ہے. تو شاید اس کو کرٹیسائز کر کے نا مجھے اس کی بیماری ہو گئی ہے. گورے خطرناک ہوتے ہیں کیا؟ ہاں گورا وائٹ سپریمیسی ہے نا. اب دیکھو کیسے مجھے ڈرا دیا.
चाह रहा था कि डराए, धमकियाँ दे के कि मैं कनाडा से हूँ, राइट। नहीं, गोरों का जो वो होता है ना, एक कराची अमेरिकन स्कूल में जैसे इनका एक लॉ होता है, इंडिया में तो पिटाई भी कर देते हैं और गाली ऊपर से। हाँ 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 हाँ, पाकिस्तान में भी पिटाई और गाली लेकिन ये गोरों का जो मुल्क ये यूट्यूब भी गोरों का है ना। ये कॉल्ट ऑफर के पता नहीं किसका है, दादा का है किसने, ना ना, फादर, राइट। हम लोग तो मार खा के उठे हैं, ये गोरे बड़े वो है ना, अपने आप को समझते हैं। ओ मेरी बेटी को इसने कह दिया, बस अब बेचारा ऐसा डर गया, ऐसा डर गया। एक बार मैंने बचपन में शैतानी की थी, पापा ने नंगा अल्लाह नंगा करके धूप में खड़ा कर दिया। अच्छा, नंगा कह रहा है कि गोरे गोरे सॉफ्ट होते हैं। नहीं नहीं नहीं, गोरे कोई सॉफ्ट नहीं होते। हाँ, वो तुम्हें नंगा करके धूप में तो वो नहीं, लेकिन वो गोरे बड़े चालाक होते हैं। देखो, कॉल्ट हॉफर ने एक बात ऐसे नहीं की, लेकिन एंड में एक आदमी आया और उसके साथ इनडायरेक्टली, और फिर ये ना, इसने क्या बोला इधर मुझे फेसबुक पे, ये लोग ना जब लॉ उठाते ना अपना, उधर कोई हम ऐसा नहीं कर सकते, माँ बाप भी नहीं मार सकते हैं बच्चों को। वो लोग सॉफ्ट नहीं होते हैं, उनके रूल्स बड़े सख्त होते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि इधर फिजिकली तो किसी ने मार डाला, मारा, लाइक मार डाला नहीं, लेकिन मारा। लेकिन ये क्या है कि गोरे जो है ना, वो साइकोपैथ्स को नहीं पकड़ सकते हैं। वो देखेंगे कि जो सामने गाली दे रहा है उसको पकड़ लो, लेकिन चालाकी जो कर रहा है पीछे, उसको नहीं पकड़ सकेंगे। मैडम जी, छोड़ो कॉल टॉफर टॉफर सब भूल जाएगा। हाँ, लेकिन ये हाँ, इसको तो भूलना ही अच्छा है, लेकिन अ, नंगा भाई, आप नहीं जानते मेरी हालत क्या है, मेरा ओसीडी है। मैं तो अंदर मेरे कुछ है जिसको बाहर निकालना चाहती हूँ तो वो बाहर नहीं निकल रही है, राइट। वैसे प्रिंसिपल मुझे एक दिन, अल्लाह, अगर मेरी माँ को इंग्लिश पता होता ना, तो एक रमज़ान की रात को मुझे ऐसी मार मिलती मेरी माँ से कि मुझे कहा है कि स्ट्रेट हो जाओ मेरी माँ के सामने। मैं उनसे कुछ बात करना चाह रही थी कि मुझे कुछ लग रहा है कि सही नहीं है। तो बाद में मुझे जब मिला था, जब मैंने उनसे थोड़ा ऐसा बात किया अपने बारे में कि मैं इनोसेंट हूँ, मैडम जी टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, इस कॉल्ट हॉफर ने मुझे थ्रेटन किया है कि मेरा यूट्यूब बंद करवाएगा, दूसरे के और ख़ुद भी। और कहा है मुझे कि ये कनाडा से है और मैं बहुत ट्रबल में पड़ जाऊंगी।
تو ننگا بھائی میں نے اسے کہا ہے کہ میں بھی لا سوٹ نکالوں گی تمہارے اگینسٹ. کورٹ آفر کچھ نہیں کر پائے گا. اچھا پتہ نہیں اتھارٹیز اس کے ساتھ ہوں. آگے چیک کرے میرا لائیو اسٹریم کہ میں نے کیا بولا ہے. تو میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے تھے. یہ انگریز بڑے یہ وائٹ ہے نا میڈم جی، اس کو میرا کیس بتا دینا کہ کیسے میں نے آپ سے پہلے پنگا لیا تھا. اس کے بعد نہیں ننگا بھائی اب سدھر گیا. دیکھیں آپ سدھر گئے اپنے آپ ہمبل تھے نا. ہمبل یہ جو کینیڈا سے یہ کوئی ہمبل ومبل نہیں ہے. یہ اپنی ماں سے ایک چانٹا نہیں کھا سکتے ہیں نا. سیدھا چلے جائیں گے فون کریں گے پولیس کو کہ میری ماں نے مجھے سلیپ کیا ہے. کال دا پولیس. کیس لاتے ہیں اپنے ماں کے اگینسٹ کہ مائی مدر از بیٹنگ می، اٹ از ڈومیسٹک وائلنس. تو یہ انگریز تو ایسے ہوتے ہیں نا کینیڈا وینیڈا میں. سمجھے اپن جیسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ معاف کر دے یہ کر دے کہ ماں ہے. یہ تو ماں ایک ڈانٹتی بھی ہے تو ہو آر یو ٹو سے اینی تھنگ ٹو می. میں اپنی ماں کی کمپلین کروں گا تو وہ اور ڈانڈے مارے گی. نہیں لیکن ننگا بھائی کینیڈا میں کچھ اور چیز ہوتی ہے. ادھر ماں کو نہیں چھوڑ سکتے. ماں ڈرتی ہے بچے کو ڈانٹنے کے لیے بھی. سمجھے. کینیڈا آپ کبھی گئے ہیں؟ امریکہ کینیڈا ادھر ماں ڈرتی ہے بچے سے. بچے کے اتنے رولز ہیں کہ ماں ڈرنے لگتی ہے بچے سے. کہ ماں مجھے سناؤ نہیں ورنہ میں سیدھا پولیس کو فون کروں گا. میم لگتا ہے مجھے اب کینیڈا جانا پڑے گا. اپنی ماں سے اور باپ سے بچنے کے لیے. میری تو بہت پٹائی ہوئی ہے. ہاں 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 ننگا لال تم ہے نا وہ کینیڈا چلے جاؤ. ادھر تم سیدھا پولیس کو فون کرنا کہ میری ماں مجھے گالی دے رہی ہے. بولتی ہے کہ میری بیٹی کو ایسا کرے گی ویسا کرے گی. دھمکیاں دے رہی ہے مجھے. تھریٹن کر رہی ہے. ہاں لنڈن میں بیٹھی ہے چل نہیں سکتی ہے لیکن جیسے نا میری ماں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے ویل چیئر پہ جیسے کرپلڈ ہے نا اور اپنی بیٹے کو بول رہی ہے کہ میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گی تمہاری بیٹی کی ایسی کی تیسی کر دوں گی. رائٹ. اور وہ سیدھا فون کرتا ہے کینیڈا اپنے پولیس کو کہ مائی مدر از ٹیلنگ می دیٹ آئی ول ڈو دس ٹو یور ڈاٹر اینڈ مائی ڈاٹر. میری ماں کو پکڑ کے لے جائیں گے. میرے باپ کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے. ہاں سیدھا لے کے جائیں گے. آئیں گے پولیس. رائٹ. تو یہ ہے. ابھی
ابھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے کینیڈا پہ کیس کرنا پڑے گا. یہاں تو میری ننگا کر کے پٹائی ہوتی ہے. او مائی گڈنس. تو بس ننگا ننگا آپ وہ نہیں کرے نا تھوڑا سا. اللہ آپ پھر میں اکیلے راجا بینک کے رہوں گا. کیا مطلب؟ راجا بن کے رہوں گا. ہاں پھر یعنی آپ اکیلے، ہاں الون. اور پھر وہ آپ کو ایک دن اولڈ پیپلز ہاؤس میں رکھ دیں گے. کوئی نہ پھر آپ کا کوئی بیٹا آئے گا نہ کوئی آئے گا آپ سے ملنے. اور پتہ ہے کیا، ادھر تو نا اکیلے لوگ رہتے ہیں. ادھر میں بھی اکیلی رہ رہی ہوں، لیکن ادھر وہ اکیلے رہتے ہیں. باڈی سڑ جاتی، مر جاتے ہیں. جب باڈی سڑ جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کسی کو کہ وہ مر گئے ہیں. اتنے بیچلر اور سسٹر اکیلے. میڈم جی باڈی سڑ جاتی ہیں، پھر جب اسمیل آتی ہے نا گندی، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ میرا نیبر مر گیا ہے. ادھر تو ایسے ہیں. توبہ 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 کرو ننگلا. میڈم جی آپ مجھے کام پہ رکھ لو. ہاں ہاں میں سارا کام کر لیتا ہوں ماشاء اللہ. تھینک یو اللہ. میں کوئی وہ میں تو خود غریب ہوں. سو کاش میں آپ کو کام دے سکتی. میں خود اپنے پیسے جمع کر رہی ہوں کہ کھانا نہیں کھاؤں لیکن شاپنگ کروں کچھ لوں. ایسے ننگا بھائی سوری. کاش میں آپ کو کام دے سکوں. میں امیر ہوتی. میں آپ شیخ محمد کو کہیں نا. میں تو اس حالت میں تو آج مر رہی ہوں. کاش میں آپ کی مدد کر سکتی. میں آپ کو کام نہیں دوں گی. آپ کو کبھی کچھ اگر مجھ سے چاہیے، اگر آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کو دے سکتی. ننگا بھائی میں نے آپ کو کہ آپ کے ادھر چینل پہ کچھ لائک جوائن وائن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کچھ ادھر چینل اپنے چینل پہ کچھ کریں نا. آپ ہے نا، دیکھیں ادھر انڈینز آتے ہیں کام کرتے ہیں. ننگا کہہ رہا ہے کہ میڈم جی کتنا اچھا ہوتا آپ امیر ہوتی تو میں اچھا نہیں ہوتا کہ آپ بھی امیر ہوتے، ڈرائیور بنتے. نہیں 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 ننگا آپ ایسا نہیں، ایسا نہیں. میں تو کبھی سوچتی ہوں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ننگا بھائی. میڈم جی میں تو ایسا ہی چلاتا ہوں. ارے پتہ ہے کیا، میری ماں جو ہے نا وہ بہت وہ پتہ ہے ہم لوگ میری ماں کبھی غریب امیری پہ نہیں جاتی تھی. تو کبھی امیری پہ بھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غریب ہو جاتے ہیں. میری ماں کے فادر کا یہ ایک انہیریٹنس کیس تھا. اس میں انہوں نے سب کچھ زیادہ لے لیا. تو وہ نا مڈل کلاس ہو گئے تھے، لیکن بہت ریفائنڈ پیپل تھے. لائک مائی مدرس، میری ماں کے جو فادر تھے نا ان کی فیملی، مائی گرینڈ آنٹس، ان کی آنٹس جو تھی نا، ہماری پوری کھوجا کمیونٹی بڑی ریفائنڈ ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں کہ میری ماں، آپ یہ نہیں سمجھے ہم لوگ نا میری ماں اپنے لائک وہ جب ٹھیک اس کو بھی دورے پڑتے تھے نا ایسے میرے جیسے. تو لیکن وہ جب وہ دل کی بہت صاف تھی، رائٹ. اور پتہ ہے میں بھی لائک نا پورا رات ہم لوگ
اپنی ایک ہماری یہاں کام کرتی تھی کچی آبادی میں. میں نے ہم لوگ تو وہاں رف اینڈ ٹف کراچی میں رہتے تھے. تو میری ماں کی ایک ریلیٹیو نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آج آپ لوگ تم نہیں آتی ہو بس اب بڑے لوگ بن گئے ہو نا تم لوگ, بیکاز ہم لوگ تھوڑا ہائی سوسائٹی کے اس طرف چلے گئے تھے. تو میں نے کہا نہیں آنٹی, ابھی آپ سمجھیں کہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہو گئے ہیں, بہت چھوٹے لوگ. اسے کہ جب ایموشنل انسیکیورٹی ہوتی ہے نا تو پاؤں ننگے بھی نہیں چل سکتے ہیں, لائک مٹی سے کچھ اریٹیشن ہوتی ہے نا. اور جب ہم رف اینڈ ٹف تھے نا, جب کوئی سائیکولوجیکل ایسا پرابلم نہیں تھا, دل کی مار نہیں ملی تھی, تو ہم لوگ ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ ماسی کے گھر چلے گئے ادھر کچی آبادی میں, پوری رات رہے اور دن گزارا ہماری ماسی کے ساتھ کراچی میں. وہاں رہتی تھی کچی آبادی, آپ کو پتہ ہے نا کچی آبادی کیا ہوتی ہے. تو ایسا تو پلیز آپ کبھی یہ مجھے نہیں ایسا نہیں سمجھیں کہ ایسا ڈسکریمنیشن, یہ ڈیمارکیشن, امیری غریبی, ہم سب ایکول ہیں ننگا بھائی. اور اگر آپ امیر ہوتے پھر آپ مجھے کون سا کام دیتے. مجھے بھی کام کی ضرورت ہے لیکن میں کر نہیں سکتی ہوں. صحیح کہا میم, میں تو رف اینڈ ٹف ہوں, ننگے پیر میں تو ننگا بھی چل سکتا ہوں. ہاں ہاں, یہ آپ کو بہت سکسیسفل ورسٹائل, یعنی آپ جس دن آپ نے شرٹ ٹراؤزر جیکٹ پہن لیا نا اور عادت پڑ گئی ایسی چیزوں کی, تو سمجھے آپ وہ ہو جائیں گے نا ڈپینڈنٹ. اوہ ہو, اور پھر یہ چیز اچھی نہیں ہے. ایک دن آپ نے شوز اچھے کوالٹی کی لے لی نا, پھر اس سے نیچے آپ جائیں گے نا تو وہ اچھا نہیں ہے نا. آپ کہیں گے ارے یو بیکم یوز ٹو دا گڈ کوالٹی. تو جب ہم بڑے ہوتے رہے نا تو پتہ چلا کہ ارے یہ کیا ہو گیا. پہلے تو جا کے وہ ریلی والے سے, گاڑی والے سے چکن کارن سوپ پیتے تھے, اور ریسٹورنٹ میں بھی جاتے تھے لیکن فرق نہیں تھا, دیر واز نو ڈفرینس. میں تو ننگا ہی اچھا ہوں پھر. ہاں ہاں ننگا بھائی, آپ ننگے ہی اچھے ہیں. بالکل. ایک دفعہ بری عادت پڑ گئی نا کپڑے وپڑے پہننے کی, اور یہ کپڑے والے پہننے والے ہی ایسا اسٹرپ کرتے ہیں نا, اس سے اچھا ہم ننگے ہی رہیں. یہ کپڑے دینے والے اور کپڑے پہنانے والے اور پہننے والے, تو جو سمپل لائف کا اچھا جو سمپل لائف ہے نا وہ بیسٹ ہے. تو ہم سمپل لائف کی بات کریں, یہ چھوڑ دیں. آپ نا محنت مزدوری کریں گے تو ضرور اچھے بڑے آدمی بن سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے دنیا میں, لیکن ایک چیز آپ رکھیں اپنے پاس اور کبھی نہیں بھولیں کہ وہ چیز جو آپ سے کوئی انسان نہ چھین سکتا ہے, نہ اسٹیل کر سکتا ہے, نہ لے سکتا ہے, اس پہ دھیان دیں, اس پہ دھیان رکھیں. دنیا تو دنیا ہے نا, آج
पैसा आना जाना है। नंगा भाई कह रहा है कि अब सब बुरी आदत से दूर रहूँगा, नंगा रहूँगा। हाँ हाँ नंगा, ये बहुत अच्छा। मेरा वो अगर मुझे बहन समझते हैं ना तो वो लें कि मैंने देखा ज़िंदगी में बड़े होके ना वो डिमार्केशन आ जाता है, और वो अच्छा नहीं होता इंसान के लिए। लाइक जितना इंसान एजुकेटेड होता है ना, फिर नखरे ज़्यादा बढ़ गए, फिर हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर अगर वो चीज़ नहीं मिलती है ना तो इंसान अगर बहुत यूज्ड टू हो गया है तो बहुत फिर रेस्टलेस होता है ना। फर्नीचर आए, ये आए, फिर वो आए, फिर ये चीज़ें आए, फिर क्रीम्स आए, फिर वो, ओह क्या नहीं। नंगा भाई कह रहा है मैडम जी मुझसे कोई क्या लेगा, मैं तो नंगा हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी ना खुदा भगवान गॉड टेस्ट टेस्ट लेता है ना। देखें अभी तो आप नंगे हैं ना, आपसे तो कोई कुछ ले नहीं सकता है, लेकिन ये देखें कि आपका सच्चा दोस्त कौन है। ये देखने के लिए शायद भगवान आपको आपका नाम ऐसा बिलबोर्ड पे रख दे, फिर आपके इतने दोस्त हों, राइट, और सब आए लेने के लिए आपसे। फिर खुदा ना खास्ता भगवान के दुनिया आपसे वापस हर चीज़ ले ले, फिर आप देखें कितने दोस्त आते हैं। देखें ऐसे तो ना जैसे कोई मैंने देखा है कि कभी कभी ना ये सेंट्स वेंट्स मज़ार पे मिलते हैं ना, तो ये गाली वाली भी बहुत देते हैं, समझे ना। और हम लोग अगर गुज़र जाए ना तो हम लोग कहेंगे कि यार कितने बदतमीज़ लोग हैं, राइट। लेकिन हम जिस निजात में हैं, जिस झूठी सोसाइटी में हैं, फेक आर्टिफिशियल सोसाइटी में, अच्छा दूसरों पे पॉइंट करना बहुत आसान है। ये तो मैंने कॉमन पीपल में देखा है, ह्यूमन बीइंग्स में, राइट। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो इंसान उसका कुछ लाख कुछ ऐसा पैसे चले जाएं तो वो तो पागल हो जाएगा। और अगर कभी पानी उसे नहीं मिला, ट्रक जैसे डिफेंस में हमारे कराची में वो आर्मी आर्मी पूरा अंदर उधर नीचे वेल में पानी नहीं है, ट्रक्स आते हैं। कभी ट्रक नहीं आया तो हम लोग एक दूसरे के गर्दन पे और ऐसे वो सेंट के उधर जाओ ना मज़ार में, दरगाह क्या बोलते हैं, दरगाह मज़ार, सेंट के मज़ार में जाओ ना तो कभी कभी ऐसे वो मिलते हैं ना, पागल नहीं होते वो, लेकिन हम समझते हैं कि वो पागल है। वो कभी कभी गाली भी दे सकते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हमने बड़ा हम यू नो सूट वूट या गाउन, कभी वो अगर शिया आलिम कहीं उधर चले गया है उसको एक आलिम हमारे वो रोब वो पहनते हैं ना, उसको एक थप्पड़ मार दिया शहबाज कलंदर के मलंग ने मेरा डैडी तो कहेगा ये क्या है हाँ तो ये है ना मैम, आप
اب میں بھی ساری بری عادت چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے بال بسٹنگ، متا، سب کچھ۔ او مائی گاڈ، آپ متا بھی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں ننگا، تو آپ نے کہا آپ بالکل ننگے ہیں، یعنی یہ شیعہ نے آپ کو متا سکھایا ہے؟ کس شیعہ کے پاس آپ کام کر رہے تھے کہ آپ نے متا سکھائے؟ اور یہ بال بسٹنگ کیا ہوتا ہے؟ توبہ توبہ۔ ہاں تو انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے ویسے بھی۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میرے سیپریشن ہوئی تھی نا، ایک ٹیچر کو میں دل سے چاہتی تھی، صاف دل سے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کچھ خراب کام کرنے کا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ رہ کے تو بس باتیں کرنے کا، اور جیسے نا آنٹی، بڑی آنٹی کے ساتھ، تو میں ان چیزوں سے دور ہو گئی تھی۔ یہ جو کراچی میں اسٹریٹس پہ کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ننگا بھائی، یا تو آپ کو خراب انوائرمنٹ ملا ہے جیسے پرمہنسا وشوانندا نے کہا، تو ہاں، میرے کسی نے کہا کہ اس غم میں انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، لائک میں بھی، یعنی ایک جیسے نیو ایئرس نائٹ پہ پارٹی میں جاؤ، مس دسا کو یاد کوئی ایسا سانگ آ گیا، تو جو لڑکی شراب کے قریب کبھی نہیں جاتی تھی، اپنے فادر کا سنگاپور میں فریج کھول کے ڈر گئی جیسے کہ بام ہے فریج میں۔ وہ کیا بلیک لیبل تھی یا وہ جانی واکر؟ تو میں ڈیڈی کو فون کیا سنگاپور میں، 1981 یا 82 میں ہم لوگ سنگاپور گئے تھے۔ میں کہا یہ کیا آپ کے ادھر فریج میں، رائٹ؟ تو پھر نا ایسا ہوا کہ لائک وہ میرے کزن بھی وہاں تھے، پارٹی تھی نیو ایئرس، تو وہ رچرڈ مارکس کا سانگ، اس میں نا کہ میں اپنا آپ کو مار ڈالوں، پنش کروں، اور یہاں مجھے بہت یاد آنے لگی تھی میری ٹیچر کی۔ حالانکہ ہمارے سب دوست وہ سب وہاں تھے اس پارٹی میں، کزنس بھی تھے، کزنس کے فرینڈس بھی آئے تھے، یو نو what I mean؟ تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، خراب دوست، بیڈ کمپنی، یا کچھ ایسا غم جو آپ کو شراب کی، خیر مجھے تو کبھی بھی شراب کی اسمیل تک مجھے پسند نہیں آتی ہے، لیکن میں نے زبردستی اٹھایا، ادھر میں پب میں چلی گئی۔ اس سے پہلے ایک پارٹی میں کوئی مجھ سے میرا اسکول فرینڈ تھا، وہ آ رہا تھا، تو میں وہاں چلی گئی تھی، تو ادھر نا مجھے اتنی پیاس لگی تھی، میں نے کہا ویئر کین آئی گیٹ کوکو کولا، لائک ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس یا پانی، واٹر؟ تو انہوں نے کہا ادھر اس طرف پب ہے، ادھر وہ ڈرنکس دے رہے ہیں، تو میں تو گئی نہیں ادھر۔ دین آئی ہیڈ ٹو لیو بیکاز مائی فرینڈس فرام اسکول دے ڈنٹ کم۔ میں نے تھوڑا ادھر انتظار کیا ان کے لیے، پھر دے ڈنٹ کم، پھر دین آئی لیفٹ۔ لیکن مجھے اتنی پیاس لگی تھی اس پارٹی میں، لیکن پھر مجھے پتہ چلا آج کل تو یہ لوگ شراب دے رہے ہیں۔ جب ہم نے پارٹی سٹارٹ کی تھی ہمارے کزن نے کراچی میں، ڈانس پارٹی، اور یہ راجو نے، تو اس ٹائم پہ کوئی ڈرنک نہیں دیتے تھے۔ بعد میں ڈرنکس ہوئی، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے سنی ہیں ہونے لگی تھی میم، لیکن ہاں، اور پارٹی میں پتہ ہے آئی ڈونٹ سی دس میم، لیکن سب کا میم کرتا ہے کبھی کبھی متا کرنے کا، تو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ننگا میں پتہ ہے کیا ننگا، ہاں یہ آپ کو، اگر آپ انڈیا میں ہیں نا، تو آپ ایک گرو کے پاس جائیں، ہمالیاز چلے جائیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔
ایک تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ صاحب 3M ہمالیہ چلے گئے تھے. وہ بہت ینگ تھے, 19 یا 20 ایئرز اولڈ. تو پتہ ہے کیا, آپ کس انوائرمنٹ میں ہیں, آپ کو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسی موویز دیکھ رہے ہیں. موویز تو خیر ہم لوگوں نے ایسے رومانٹک پکچرز بھی دیکھیں, لیکن اچھا ہے کہ آپ تھوڑا دور رہیں. آپ ایک ایسے گروپ کے ساتھ جڑ جائیں جیسے اپنا گرو, اور ست سنگ کرنے لگے. جیسے آپ یہ سدگرو ہے, گرو شری شری روی شنکر جی ہے, پرما ہمسا ویسٹرن وہ ادھر ہوتے ہیں اور موریشس سے ہیں, لیکن وہ ادھر جرمنی میں ہوتے ہیں. وہ کل کی اوتار آگے ہیں. تو نا اگر آپ اپنا تھوڑا آپ مجھے تھوڑا یہ دیں گے کہ کہاں آپ, آئی نو یو ووڈنٹ وانٹ ٹو بلیم یور کمپنی فرینڈس اینڈ آل دس, لیکن کچھ ایسا انوائرمنٹ میں آپ کے اپ برنگنگ میں, دیکھیں ہم تو ننگے پیدا ہوئے ہیں, رائٹ, لیکن تو اچھا ہے. لیکن یہ شرم دینا, جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو لوگ ہی ہمیں شرم دیتے ہیں. ورنہ اگر ہم ننگے پیدا ہوتے اور ڈریس اپ نہیں ہوتے, ماں باپ کو بھی ننگا دیکھتے, تو ایسی کوئی شرم نہیں آتی. یہ شرم دلانا یہ مائنڈ کا کام ہے اور یہ سوسائٹی کا کام ہے. ایسے ایسے فارسٹ میں ہم نے دیکھے ہیں نیکڈ پرسن, ننگے, وہ ان کی سوسائٹی ان کو شرم نہیں دلاتی ہے, اور وہ شرم کی بات بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاتے متا کریں, یہ کریں, وہ کریں. اینیملز کیسے رہ رہے ہیں, اینیملز میں دیکھیں ذرا بھی شرم نہیں ہے, ان پہ گناہ بھی نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں میں اپنی گوٹے ہی نکالوا دوں تاکہ پھر گوٹے ہی what's گوٹے نکلوا دوں تاکہ پھر بن ہی نہیں ہوگا, بین ہی نہیں ہوگا. میم پتہ نہیں کیسے میم کرتا ہے کبھی کبھی. نہیں نہیں نہیں, آپ کا جو پتہ کریں, آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یہ ایک نیچرل ڈیزائر بھی ہے. تو آپ شادی ایسے نہیں کریں. دیکھیں شادی کرنا تو کسی سے, اب آپ کو کیسی شادی کرنی ہے, ایسے کہ میں نے اب تو میں بڈھی ہو گئی, لیکن میں تو ہمیشہ سوچا ہے کہ میں محبت سے شادی کروں گی. جیسے پیار پریم کر کے شادی کروں گی. تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسپوز اور کیسے آپ نے اپنی انیسنس, یا یہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر آپ کو اچھے, جیسے میں اپنے گرینڈ آنٹ کے ساتھ ہوتی تھی تو خیال میں ہی نہیں آتا تھا یہ چیزیں. اچھے انسان کے ساتھ رہنا, صاف انسان کے ساتھ رہنا, تو نا سمپل, جیسے ونڈو ادھر بٹھاتی تھی مجھے, ونڈو پار دیکھ رہے ہیں, بورنگ بھی نہیں تھا. ابھی تو بچوں کو بڑا بورنگ لگے گا کہ گرینڈ آنٹ کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں باہر, ہاں دیکھو اس ٹائم پہ یہ رکشہ, گاسپ بھی نہیں تھا, بس یہ اس ٹائم پہ یہ دیکھو رکشہ آتا ہے, اور یہ ادھر آتا ہے, ادھر نیچے پان کی دکان ہے, تھی نا اس ٹائم پہ, دیکھو یہ ادھر, اور دیکھ رہے ہیں ہم لوگ باہر ایسے وداؤٹ ججمنٹ. میم انڈیا میں جو ننگا بابا ہوتے ہیں ان کا بھی کنٹرول بہت ہوتا ہے, پر اس کا بہت ڈیفیکلٹ پروسیجر ہوتا ہے. کنٹرول بہت ڈیفیکلٹ پروسیجر ہوتا ہے.
ہاں کبھی بھی آپ کو اگر ایسا لگے کچھ کمی ہو لگے تو ڈفیکلٹ پروسیجر ہے. ایک بریدنگ سکھائی تھی سوامی راما نے کہ کیسے اس کو سکھائی تو نہیں تھی لیکن بتایا تھا کہ کیسے ہمالیہ وہ جو مونکس ہوتے ہیں نا بابا جو شادی نہیں کرتے وہ کیسے اس کو بہت ہیلتھی وے میں کنٹرول بھی نہیں ہے یعنی کیا ورڈ استعمال کریں تو یہ ہوتا ہے. اور کبھی آپ نے کسی سے پیار کیا ہو نا اوہ بس تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ادھر ادھر جائیں مدعا کریں. یہ شیعہ میں یا یہ شیطان آتا ہے یا یہ آتا ہے وہ تو انسان بس سچی محبت ہے نا وہ سیدھا کر دیتی ہے بغیر مار کے بغیر پنشمنٹ. سچی محبت ایسے سیدھا کر دیتی ہے نا. دیکھیں جب میں اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی ہوتی تھی تو ایسا کبھی نہیں ہوا فیلنگ کہ میں شادی کروں یا اپنے جاؤں کسی لڑکی کے پاس تھینک گاڈ تو بڑا صاف فیلنگ ہوتی تھی بڑا صاف فیلنگ. تو اگر آپ کو پیورٹی پسند ہے لائک جہاں سب پاک چیزیں ہوں پاکیزہ آپ کو پسند ہے پاکیزہ مووی نہیں لیکن بینگ پیور انسینٹ اور معصومیت یہ چیزیں آپ کو نا کوئی ہوتا اگر آپ کو کرنے کے لیے بچپن سے جیسے اگر جیسے میں نا جب گھبرا گئی یہ شیعہ متا اور امام علی اور یہ بولنے ایسے نا ان کا تو نا اور اتنی شادیاں پروفٹ محمد کی اور تو نا میں بی بی مریم کو بہت چاہنے لگی تھی کہ انہوں نے وہ کسی سے شادی جو قرآن میں لکھا ہے بائبل میں نہیں ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا ان کو خدا جنت سے فروٹس لاتا تھا. مجھے بڑا پاکیزہ بننے کی بڑا شوق ہو گیا تھا کہ آئی بیکم پیور اور نا بہت چیسٹی. تو یہ مدر ٹریزا آف کلکتہ نے کہا نا کہ گاڈ واز سو مچ اٹریکٹڈ ٹو بی بی مریمز چیسٹی. جی میم پسند ہے. ہاں تو اگر آپ کو یہ چیزیں پسند ہیں نا تو آپ پھر واو تو پھر آپ تو سیف رہیں گے. اگر جیسے کوئی پاسٹ میں کوئی ایسی چیز آپ نے کی ہو ہاں جو آپ نے کہا کی ہے تو تھوڑا ڈفیکلٹ ہوگا. اگر آپ نے نہیں کی ہوتی نا اور بہت پھر تو بہت اچھا ہوتا. جیسے یہ کرسچنس پریسٹ اور نانس کیتھلکس بن جاتے ہیں کبھی بھی شادی نہیں کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں پھر کچھ پرابلمس ہوتی ہوں گی unless God helps them. کبھی کبھی ننز ونز یہ ایک دوسرے کو لائک وین آئی ہرڈ اباؤٹ دا اسٹوری آف دس نن ون تو ایک سسٹر دوسرے سسٹر کو پرابلم دے رہی تھی ٹربل کر رہی تھی تو لائف میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو پسند ہے نا تو آپ نا جیسے یوٹیوب پہ سینٹس کی سٹوریز میم پر کبھی کبھی پھر بھی من کرتا ہے
हाँ, मन तो हाँ हाँ ये होता है। तो फिर ये है कि अ, लेकिन यानी आप यानी आपकी मैं आपको एक बात आपकी कभी गर्लफ्रेंड कोई ऐसी रही है जिससे आप शादी करना चाह रहे थे, या बस बॉल बस्टिंग और ये मुता करना? कभी आपने सोचा है कि किसी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना? किसी को इतना प्यार किया है, ऐसा प्यार किया है कि आप कभी कभी आप सोच भी नहीं सकें फिर कि कोई आपको हम तो औरत है, लेकिन ना मैम नंगा बाबा का इनिशिएशन में एक प्रोसीजर होता है कि उनका लिंग पकड़ के खींच देते हैं ताकि उनको कंट्रोल रहे। नहीं नहीं, ये बड़ा वायलेंट वे है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आपने सीखा है, कौन से कहाँ इंडियन बाबा से आपने सीखा है। लेकिन एक प्रोसीजर होता है ब्रीदिंग का। तो आपने इनका सुना है? ये इन्होंने हमें स्वामी रामा ने हमें बताया। ये पता नहीं किसने किया है। ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत अनहेल्थी है, बहुत वायलेंट है। ब्रीदिंग और हिमालय के बाबास। और ये देखें, इन्होंने इनिशिएशन लिया है, इन्होंने कोई शादी भी नहीं की है। ये परमहंस विश्वानंदा है। इन पे कुछ लड़की फॉरेनर ने केस डाला था कि इस उस चीज़ का। बट इंडिया में बड़े बड़े टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग के। आप अगर मैं आपसे खुल के बात नहीं कर सकते, हाँ मेरे भाई हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो देखें, इंडिया में बड़े आसान चीज़ें भी हैं। वो एक ब्रीदिंग होती है जो आप अपने मुल्ला दारा से लेंगे और उसको ब्रीथ करेंगे। और सदगुरु ने कहा है कि इधर बैठे बैठे वो आपको बिल्कुल यानी सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको ना बॉल बस्टिंग करनी पड़ेगी, ना किसी औरत के पास मुता करनी पड़ेगी। तो आप सतगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन वाले के पास जाएं, वो आपकी ऐसी इनर इंजीनियरिंग करेगा। ना कोई पुल करना पड़ेगा लिंगा, ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बैठे बैठे आपको बस इतने हैं। इंडिया में आपने ट्राई नहीं किया है और आप मुता, आई थिंक यू हैव बिकम, आप जो है ना नंगा भाई, वो बहुत या तो आप किसी आपने आपने कहा था ना कि आपने किसी मलिक के घर काम किया था, राइट? और वो बहुत अच्छे थे। तो पता है क्या, जैसे परमहंस विश्वानंदा कहता है ना, जिस इन्वायरमेंट में आप होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट खुदा ना खास्ता एक ना एक दिन आपको इन्फ्लुएंस तो ज़रूर करेगा। अभी चाहे मैं जैसे अगर लेस्बियन नहीं हूँ, और अगर मैं लेस्बियन के साथ बहुत बैठी ना और बहुत वो मैंने, तो एक दिन मैं लेस्बियन हो जाऊंगी। और आप अगर मेरे साथ बैठे और मैं स्मोकिंग करती हूँ, एक दिन आप भी स्मोकर हो जाएंगे। चाहे मुझे कितना गंदी लगती है ये बात, या यू नो व्हाट आई मीन। वो इन्वायरमेंट इनएविटेबली आपको, चाहे आपने आंखों से नहीं देखा होगा, लेकिन आपने
آپ نے وہ آپ کے سب کانشیس نے لے لیا. اپنے سوسائٹی میں بھی دیکھا ہے، وائف، گرل فرینڈ، یہ وہ، آپ نے کوئی کچھ نہ کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا باہر جو آپ کو افیکٹ کیا ہوگا، اور آپ کے کلچر انڈیا کو لائک یو نو انفلوئنس کیا ہے. ویسٹرن موویز، یہ وہ، ایون اسلام نے آپ کو انفلوئنس کیا ہے. ٹھیک، میں بریدنگ ایکسرسائزز کروں گا آپ سے، لیکن اکیلے میں انوائرمنٹ، اگر آپ کسی شیعہ کے پاس کام کرتے ہیں یا سنی کے پاس، یا آپ جیسے ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں موویز، کلبس ہیں، لڑکی لڑکیاں پردے میں ہو نہ ہو، پردے میں بھی ہوں تو فرق نہیں پڑتا ہے، بیکاز پردے میں تو اور بھی انسان فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہے. پردہ وردہ ہیلپ نہیں کرتا ہے، رائٹ. پردے میں ہی لوگ پردے میں چیزیں کر سکتے ہیں، فیل بھی کر سکتے ہیں. یہ پردہ کوئی لڑکی کو اسٹاپ نہیں کر سکتا فیلنگ فار اندر پرسن. حجاب اسٹاپ نہیں کر سکتا، یہ اندر کی بات ہے، اندر. اور لیکن سوسائٹی کا بھی انفلوئنس ہے. تو آپ اکیلے ایکسرسائز نہیں کریں، آپ سیکھیں کسی گرو سے. آپ کسی گرو کے پاس جائیں. یہ آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. خود سے بریدنگ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ کیسے پل ان کرتے ہیں؟ ہاں، سوامی راما نے آپ کو بتایا ہے؟ کسی گرو نے آپ کو بتایا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پروفٹ محمد ادھر آئیں گے اور میں آپ کو پروفٹ محمد کے وہ دوں کہ اف یو لائک بیوٹیفل ویمن، یہ وہ، پتہ ہے میں بیوٹی ویوٹی کو تو دیکھتی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. میری آنٹی بیوٹیفل تھی، میری ماں بیوٹیفل تھی، بہت. میری آنٹی بہت ٹال تھی، بیوٹیفل تھی. تو یہ کہ ابھی لنڈن میں یہ وہ تھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں نہیں دیکھتی تھی کون بیوٹیفل ہے. میری گرینڈ آنٹ واز ناٹ بیوٹیفل، یہ وہ، لیکن کمپنی مجھے ان کی بہت اچھی لگتی تھی. میمی کے پاس جاؤ اور شی وڈ پٹ فوڈ آن دا ٹیبل. کیا چائے بناتی تھی، چائے پیتے تھے. اوہ، میمی کا کیا کھانا تھا، کیا اچار، کیا سوجی کا حلوہ، کیا سویٹس تھے، گھاس. تو ایسے نا، جب آپ اپنی گرینڈ آنٹ کے پاس جائیں، اب تو وہ گزر گئی. میری سب اچھی اچھی گرینڈ آنٹس گزر گئی جس کی میں کلوز تھی. تو نا، آپ ان ایسے لوگوں کے پاس جائیں، بیٹھیں. حالانکہ میری گرینڈ آنٹ اس ٹائم پہ خمینی نہیں آیا تھا کیا میں حجاب کر رہا ہے. وہ بہت وہ دوپٹہ ایسا، اور لیکن بہت سمپل. وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب نماز پڑھتی میری گرینڈ آنٹ، کب نماز پڑھتی تھی، کیا کرتی تھی. تو اگر لائک جیسے خدا نخواستہ، اگر جیسے میرے فادر طوائف کے پاس جاتے تھے نا، تو میرے بھائیوں کی عادت پڑ سکتی تھی، رائٹ. تو یہ ہے، یا متا کریں تو میرے بھائی اثر، لائک یو ڈونٹ سی اٹ بٹ اٹ گیٹس یو. دیر از اے اینٹینا.
Yeah, tick, 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 tick. You catch on. तो ये बड़ा डर था, right? तो environment, माँ बाप का जो रवैया है ना, be an example for your kids, they say, right? And punish, like they say, precaution is better than cure. तो ये आप करें, और आपके इंडिया में आप वहाँ जाएं, रिट्रीट पे जाएं, जैसे वो क्रिश्चियंस जाते हैं ना, प्रीस रिट्रीट्स देते हैं अपने क्रिश्चियंस को, यानी वो उधर सिर्फ प्रीस्ट होता है और थोड़ा टाइम ऐसा गुजारते हैं नेचर और क्लोइस्टर्स में, नर्सेस सिस्टर्स के साथ, प्रीस्ट के साथ थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को मदद करते हैं, प्रेइंग करते हैं, थोड़ा टाइम, जैसे ये आप अपने गुरु के साथ चले गए, आप ना चले जाएं अपने गुरु के पास, फिर आपको ना काम की ज़रूरत होगी, ना किसी का ड्राइवर बनने की ज़रूरत होगी। आवारा हूँ, आवारा, न गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो देखें फिर क्या हुआ था कि कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां आ गई थी हमारी फैमिली में, और वो मेरे कज़न चाहने लगे ना एक ब्यूटीफुल लड़की को, तो फिर वहाँ से मुझे एहसास वो होने लगा कि मैं तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ जितनी ये है। फिर वो ना मेरे दिमाग में आ गया, वरना आई वॉज अ वेरी रफ एंड टफ पर्सन, टॉमबॉयश। अच्छा, फिर ये मेरे दिमाग से कहाँ, हालांकि हमारी फ्रेंडशिप भी टूट गई, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कज़न, कुछ और बात पे। शी वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। तो ना बस फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं ब्यूटीफुल तो हूँ नहीं, एंड आई वांट टू बी ब्यूटीफुल फॉर माय हस्बैंड। फिर मैं जितना अपने आप को समझाऊँ कि ज़हरा, गेट फॉलन, आई होप यू फॉल इन लव विथ समवन। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगा अब से, दिस इज मी आगे, यू आर ब्यूटीफुल, दिस इज मी, thank you so much, but I feel no, I'm old and ugly now. But younger when I was, I didn't think I was beautiful at all. And if you see my figure and all this, तो मेरा बहुत, I'm very tomboyish. So that girl was beautiful, right? Figure-wise, and also very beautiful, long hair, and my hair is like a forest frizzy and all this. So, but I wanted to tell myself that when you fall in love with someone, hopefully that man will not see your beauty outside, but your inner beauty. And then, when you love someone, it's not like you love their ugliness also. तो तुम्हें एक, like, get the man who is like that. Love can make you do that. And so I realized that that previous thing with the cousin was not love. It was just a childhood infatuation, and they had kept me, on names, they had kept our names. So, thank you, this is me. I think you're giving me too much, I don't deserve such a compliment. But that thing just remained in my mind, and I couldn't, like, beauty and hair, and this is how my hair should be. Even though Miss Disa used to love my crazy hair, right? I would wear a cap, and she would say, Zara, why do you wear a cap? Your hair is beautiful. Oh,
God, I couldn't get you. ऐसी ऐसी लड़कियां उधर लंदन में जो perm करती थी, and there were, and one Palestinian friend of mine in London, Holborn College, her hair was so permed naturally and long. It was so beautiful. But my hair is like terrible. It's not even good as a permed hair. You can't call it. It's like bushy, terrible if I brush it. Anyways, I couldn't get used to my hair. The one uh, so the thing is that if you love someone nangabai, then this is me. Then it's not that you are beautiful or what, or they are handsome. It's just that uh, some soul love. तो ये चीज़ आ गई थी. Then it took a long time. I still haven't accepted myself as I am. I did creative visualization that I accept my hair. It's beautiful, natural. Achha, one day I didn't blow dry my hair. In London, I just went for a haircut. And I came out with this palmed, frizzy hair. They had put a little, this something, ointment, frizz ease and thing, and then I went home with that hair. I went to the airport and went home to Karachi. My father's like, what is this? Your hair, right? And I was like trying to get used to my hair, and my father just, right? So, some people think, like my aunt also used to think my hair is very beautiful. I was like, God, this is too much. And look at my height, and, uh, I don't like my hair. So then when I wanted to use creative visualization on self-acceptance, okay, I have ugly hands, nails, feet, all this, it doesn't matter. You should not give much importance to your outer appearance, right? It's your manners, it's this that counts. So work on your manners and all this, and accept yourself. If my hair is not blow dried, if I don't blow dry my hair, make it a little bit straight, I feel out of sorts. So I used to tell myself, Zara, life is fragile. What if you lose your hand? Then you say, no, I shouldn't get married to anyone because I don't have a hand or a finger. I can't give my best. This Ismi says the society doesn't accept boys with long hair. So weird. Yeah, this society, which society? In India, they accept gurus have long hair. Paramahamsa Vishwananda has long hair. You mean the Western society and the Muslim society? Yeah, and the Western society is now scared of the beard and all. Muslim, thing of beard, mustache and beard, or just the beard. Society, excuse me, there are cultural differences, but it doesn't accept it at all, like at work. I'm talking about modern day India. India has become, that modern. This modernity is not good, yeah. Okay. So this is the problem. You see, we have this accepting and not accepting.
India has taken from the West and also from the Muslims. You can understand that Mughal influence and all this was there, right? So, oh, that's so terrible. Yeah, that's terrible. India it should never give, like, you shouldn't you always hold on to your roots, not forget your roots? This is what I was told, but I don't know. Okay, do go forward. South wasn't under the Mughals. Acha, was South under the British or Portuguese? You see, I'm trying to find my mic here because I'll be have to bend. Oh, here it is. Fix my mic. Acha, South wasn't under the Mughals. This is me says. This is me. Acha, it's like that. So you put a this is me. South was under the Dutch. Really? I never heard of that. I see. South was under the Dutch. Nangabai, where have you gone? Vasco da Gama landed in Kerala. Acha. Who is he? He was someone from, he was a Dutch from Holland? Vasco da Gama. So this is, South was under the Dutch. Not interrupting you, you can continue. No, it's okay. You're really not interrupting me. I think I've spoken enough. It's better that you, it's good. Thank you for participating. No, don't think that you've been interrupting me. Let's say really good manners, I must say. But no, not at all. You're not interrupting me. Please, so go ahead. So India has lost its roots. We have, okay, what happened after you entered Pakistan? I was born in Pakistan, right? I was born in Pakistan. Born and brought up in Pakistan. My father was an Arab, kind of a very long story about my father being an Arab. They are Luatis. So he wouldn't speak in Arabic. We had a different language. They have a different language. Anyhow, I was born in Pakistan and I was brought up in Pakistan. My mother was a Pakistani, Khoja Sindhi. Right, this is me. So you are Indian? I think the society, the Christian society, I think India is now being influenced by the Christians. Even this YouTube.
India is now, huh? I'm half Indian, half Sri Lankan. I see. Are you female? Sorry, I've been taking you as a female. Can I call you Sid? I see, half Indian, half Sri Lankan. I never entered Pakistan. I was born in Pakistan. Oh, you're a male. Oh, okay. Okay, so I can call you brother. So, what happened? What you mean to say about my case? In Pakistan, always there's something happening. Like, in India, always it's weird. Like, rough and tough and things like that. Do you mean to say your hairstyle thingy when you entered Pakistan after a haircut? Oh, from London, because I kept my hair natural. My father said, "What is this? Your hair? Look, you know." So my father criticized my hair. Like, oh God, as it is, it's difficult for me to accept my hair since his family never accepted my hair. They used to make fun of my hair when they would come to London also. When we were living there, in my childhood, we were there in London living. My family was there, my mother. So when my father's family would come from Dubai to London, they would criticize me for my hair. It was very bad, frizzy and all this. Unruly and all. Yeah, so that was long time ago when I was doing law in London, and I thought of keeping my hair natural, but the moment all that, I think that frizz ease and that thing must have gone when I entered my house. My father was like, he was in my room. I remember he criticized my hair. He's like, "What is this?" He's like, "Oh, Daddy, I just, my natural. I wanted to keep it natural." So this brother, like that. And so I have a case. What's the topic here? I've forgotten. My open case against authorities now. Yeah, so there may be some authorities here, like with a cult offer, who want to report about my this thing, but Nangalal thinks that I'm normal and I have no OCD, no problem. When I give advice, it's different, but I'm not normal. You see, the OCD is there and रहता है और वापस आ जाता है. So I was saying that since Kalthofer complained, my mother criticizes my long hair. She says boys aren't meant to have it. I see. You have long hair. Oh, okay. Yeah, so your mother is Indian, a Hindu? Just show her a picture of this, your Kalki Avatar, Prema Avatar. I call him Kalki Avatar.
desperately waiting for a Kalki avatar to come, like colonial brothers sang. Show him the picture of this Kalki avatar, Prema avatar, Paramahamsa Vishwananda. If your mother is Hindu, why? Why aren't boys meant to have long hair when just tell your mother it's natural? Like, if my hair is growing as a boy, then nature wants my hair to be long, right? Like the girls. If nature didn't want boys' hair to be long, then nature would not have had my hair grown, right? Nature would not have allowed my hair to grow long. So we have this, I don't know when, Kalki Avatar. So the thing is that now I'm, because of my health and all this, I have a case, a new one against Kalthofer. That whether these authorities would understand, right? What that I'm not normal, although I speak normal, not that normal, but normal enough. But you see, my house is in a mess. Like I have to give. I couldn't. I can't have that feeling of normal. There's so much negativity inside me. But that's because you're a boy. My hair was by birth like my father's hair, very, very frizzy and all this. I wish I had my mother's hair, wavy, nice, but I got my father's hair. So he's actually criticizing his own hair. I don't know how it sits on him, but he must have lost a lot of hair. My hair is very thick and frizzy and all this, like my and the quality of it. Although my father's hair is not thick like mine, and so much body, the thing is that he has the quality is like my father's. The rest of my brothers and sisters don't have my father's hair. They have my mother's hair kind. And my one brother has like straight hair. Not even like my mother. Or two brothers. So, this thing. What can I do, Nate? It was by birth. I didn't perm my hair. So oh, so my health goes really bad. Also worse. Doing this takes much toll on me. So forget the hair. It's now the health. My health has been for 2 decades very terrible. I So it's a long story, right? Nangabai, where did you go? Nangabai so gaya, chale gaye. He's gone. Do you support King Raza Pahlavi? No, I really don't support someone I don't know. He's from the Pahlavi. I know a little bit
of Iran because my late grandmother was Irani. The Pahlavi. Acha, protests are happening all over the world to bring him back. Acha, he's from the Shah. Ha ha ha. He's from Shah of Iran. Huh? Acha, they want him to come back. So does he want to come back? I thought he doesn't want to come back. So are you from Iran? Oh, sorry. You said you're from India and Sri Lanka. So, I think I think someone said that who was it? Dr. Deepak Chopra. He wants to come back to Iran. He's leading protests in Luxembourg. Oh, okay, that's good. So, how come all of a sudden Iran now? May I ask? Uh, you see, I can't, I don't know, but I just feel that Iran should not have this hijab in their state law as a state law imposed on these girls and women. And there's a lot of injustice, human rights injustice. Iran is also an ex-Shia country. Is it? It's becoming an ex-Shia or it has become an ex-Shia country? Ah, that's why you're bringing this out. I see. Okay. If hope, let's see. Hope Raza King Raza Pahlavi does something, and let's see who can really. It would be a good new Iran. Give everyone freedom to choose. Is Iran like 100% ex-Shia now? What's recently happening? Because I was on that Turkey earthquake and all. So, Iran, let's see what's happening. How shall I see? Iran. Would Google search give me this? Ex-Shia. Oh God. What? How do you know that Shia, Iran has become an ex-Shia country? It's a Shia country, right? So, for human rights, I don't know. I would rather reserve my comments on this. If I'm not, I don't want to go into all this too much controversies. I don't know. I'm just calling out to Kalki Avatar to help me. So I have too much here, uh, you know. So
I don't know. I'm not looking for the future. I can't even breathe now. So I just want to keep it normal because Iranians burnt Shia universities and Ayatollah's home. No, no, this I really condemn strongly. This is no way to bring about a change. This is again like bringing violence in. So this is why oh my God, yeah, I should stay away from these things. No, no, I condemn these kind burning Shia universities and when what sorry, excuse me, burnt Shia. Oh my God, you mean to say burnt an Ayatollah's home? No, I don't see. Extremist attempt to burn Shia student. Extremists. No, sorry, I don't. Sorry, I don't believe in this news that's coming from you. Can you see? Is it verified, or are you just? Where did you get this news from? Where have these human rights? Where have they burnt Shia Ayatollah's house? Huh? Excuse me. This is me. No, no, I condemn these kind of acts. Oh my goodness, yeah, this one is here on BBC. Iranian protesters set fire to Ayatollah Khomeini's house. Okay, this one is verified. Okay, thank you, this is me. Oh my God. This is, so that's why, you know, when you said, do you support King Raza Pahlavi? I get kind of, you see, because I don't come, maybe you don't know where I come from. Actually, sometimes I am violent myself. But, you know, I'm trying to do Jiddu Krishnamurti. I think there's no hope for human beings, whether they want rights or they don't want human rights. This is no way of this is again the same thing what Prophet Muhammad did and the believers, we are told in Surah Hashar. Right, and I also get very angry at like someone, I can't take deception anymore, so I get angry. Uh, Jiddu Krishnamurti, very few people, he said if there were 10 serious people, yeah, but I can't be composed like Jiddu Krishnamurti and the patience he had. He went world over because he was like, he was a, you know, such, he was so composed. He was, I think, he was God realized. So even if like the West or Christians, because I think the uh, Iranians are becoming Christians more. I see Arabs also becoming Christians here, ex-Muslim Arab, and you know, these Adam Seeker becoming Christian.
and all this. So, no, no, I totally condemn this kind of a thing, burning houses and universities. So, Jiddu Krishnamurti did, like, even the like there are very few people, even the Westerners couldn't get him. So, you see, this we are doomed, people. We are doomed. We are fatal and we are doomed. We may be fighting for our rights, but the way the way the Iranians are doing it, uh, it's become too much like what I saw. But then I cannot say, right? Because, oh yes, you know what? I also became very, very, like, very scared of Shias. And I was like, Imam Mehdi, any Shia. Yeah, I used to have my bouts against Shia Islam also. Yeah, so maybe, the fight that I have had, yeah, like I gave it to this Goldhofer and all this. So what they must have done in Iran to make these youth and these freedom fighters become fighters against, it's a civil war. It's like against their own country people. They've been, you know how much they've been. So yeah, I can't say. If I was in Iran, I in this heat of the moment and all this, I would have perhaps gone out and done what I cannot say. So sorry, you cannot. Maybe tomorrow I'll say, okay, I'll support King Pahlavi. I don't know, right? But like, let's say if my mother has been in that jail, that Iranian jail, and the things they do, or that my uncle went there when he was innocent, or Khomeini, or some Iranian girl who told me in London that Khomeini killed her uncle because he was just a writer, like, and Khomeini was scared. She told me the story. Like I asked her if he was like a writer against the government or this, like a freedom writer or something. He was a writer, and Khomeini just got him like executed. Shoot. So his niece was there in London wearing shorts and quite happy, enjoying herself with the Walkman, going for walks, wearing shorts. She came to my hostel room wearing shorts. She spoke to me. She was younger than me. So since she was an Irani, somehow we met, and I said, sure, you can come and talk to me like we're talking here. And so she told me about her uncle and all, what Khomeini did to him. So if ayatollahs like that, like Khomeini, who have shot your uncles, their uncles, just because they were writers and they feared that they would write something against them. But thank God Gugush, the singer, left Iran safely and went to America. But I heard it with my own ears, eyes, that this Iranian girl who had come in, to live in a hostel for a while, she told me that her uncle
was executed, shot, or something. Killed because he was a writer. I don't know, that's what I heard. So, inside, I don't know what's happened, like, human rights. Oh, yeah. Like, if, yeah, I would do the same thing. You never know what I would do. Here I'm sitting, judging against them. I would never do this. I would never burn. Yeah, I don't know. I stop because I can go crazy, right? And in this craziness, I can say such bad words. It's beyond me, right? So let's say if we suffer human rights violation in Iran for years and years, and we're oppressed. So, sorry, I take my thing back. I don't know what I would have done. If this news, what's coming, see, that's why I try to refrain from, because even in Karachi, I didn't know what was, and I don't talk politics. Really, I used to, if anyone talked politics, it would go over my head, like I didn't know what they were saying. I'm zero at politics. Human rights, like, I don't know. I can't say. I'm not even in a normal condition to be a judge, right? How I will react. Human rights violations. I don't know. If these are true, sorry. So if these are true, it's just a mistake, touch mistake. I don't know. Wait a minute. Iran is neutral, who have no connection with America, but who can report about the crisis, the human rights violations. Before this crisis, before this 3 months ago, like long time ago, we have, excuse me, like a very neutral person. As it is, it's very hard on YouTube to get a neutral person to come here. Everyone has their bias. We all have our bias, and we all see things. Very few people see things which are unbiased, which are holistic for the betterment of the whole world, and which have who can be so composed, and yet they can, like someone like the mother was raped, or someone, and this sister, she became a nun. So she just did some good work. Or no, or was it John of Arc? So I don't know. I really don't know what's happening. Kashmir, whether India, like in Karachi, is India right? Well, if you read the newspaper, or if you hear in Karachi about Kashmir issue, even Benazir spoke about it, and so many, right? कश्मीर को हम फ्री करेंगे, ये करेंगे. Now I was thinking that Canada is for Shias, but Canada has put a ban.
Canada bans more Iranian officials over terrorism, human rights abuses. Iranians flee human rights abuses. Al Jazeera, and that one is global news. So these problems, like beyond me coming up, I don't know what to say about them. This is me. I'm sorry, I'm not the right person for you to ask these things and bring them here. I'm trying a moment at a time. But I do share these on my profile without any. Sometimes I give comments, sometimes I don't comment. Like, oh my God, what is this? And then you hear from the Iranian side too. So please, if you are in, I think what they need to do is, why can't the world? There's no one who can be civilized. I just had a recent terrible. I got out of hand, right? And maybe the Canadian authorities would want to punish me, right? Or keep a check on me or something against their cult offer. So this is not the right time. This is me for this. Let's keep controversial issues out of this, from, because I have my own this thing. I can't find an authority that is unbiased, that will help me understand my mental case that I was trying to explain. I can't find one person on YouTube. They're all biased. Some of the Christians will come with their Christianity. Shias will come with their Shia Islam. Sunnis come with their Sunni Islam. Then when I'm doing my case, some Pakistani may come. When BBC is reporting about some other human rights issue, this is like we've become neurotic. Oh, like what about Kashmir? And oh, why are the West giving a blind eye to this and that? But why is Pakistan giving a blind eye to the Shia killing in Pakistan, right? So really, this world is in a mess, and the humans who are fighting for human rights too, I don't know what they've been through. I can't judge that, but I haven't had one person, only Nangaji, who could, when I get fiery up, right, and then the bad words come out. So if I saw some honesty, some integrity in this person, it would have calmed me down, right? But that I didn't find in this person called offer. I couldn't find a trustworthy person and who would understand professionally what it means, and also not professionally but humanely to understand what happens and what's been happening to me for 2 decades. And who can solve this case of mine? Like, who did this to me? What is this going on? At times, I'm so panic struck in the morning when I get up with headaches and can't breathe. I'm saying, like, what is this? What is this? So you see, likewise with the Kashmir issue, sorry, first of all, it's not that I'm selfish or something, but I need to work with my trauma, like I found what happens in this movie.
Maybe I haven't worked with my or let go of my childhood trauma that built up in me. Or maybe there truly is someone messing about on the spiritual level, like doing black magic on me. And my family members, what the clairvoyant said in London, and a jealous person. So I have a lot on my plate for you to come up with these things right now. I'm sorry, I can't. I I don't know. Tomorrow I don't know what I will do, right? Like I've just the authorities here against authorities. Like they'll just look at the outward, but also like here a divorce case in human rights in Iran. I was shocked to see this divorce case. This lady, she comes in. It's a divorce case in Iran. It's shut. It's just like, yes, sit down. Where is it? Oh, it's on YouTube. Yes, you can say there are incarcerating cases in America, but how far can I reach? But if I can reach Iran, women can ask for divorce. This one, divorce Iranian style. Women make movies. Divorce Iranian style. I think it was this top video or something, 30 years that I've lived. Real stories. Divorce Iranian style. I don't know how far this is true, but it's worth reporting, right? Sharing on Facebook. Iranian men, a man, this is the Telegraph, sentenced to death after 15 minutes to defend himself. Oh my goodness. It's like if a Shia Ayatollah is here from this court or something from Iran. You know what I would be mincemeat if I was in Iran. God knows what his case is. Iran top court upholds France-based dissident journalist death sentence. Ruhollah Zam. World News. Iran. Divorce, Iranian style, Iran family courtrooms. Young Iranian couple sentenced to 10 years in jail for dance near Tehran's Freedom Tower. This is why I sometimes have to shout here and say, you Shias, whoever has authority here, you don't take my life. You see, you oppress people for 30, 20 years. You are the one who's bringing up a terrorist. They will go against you. Or I would say, like, I'm being bodily molested and all this. And if I find some Pakistani harassing me on that or using my case, I would say, I'd love to rape your mother or your father or your sister. Rapist in the making. You see? But that's so far I can say and do. Warn them
And of course, they're not going to come near me, neither do I know. I mean, how many Pakistanis in front of our eyes, under my nose? My father could be the criminal, you know, but can I do anything? Can I reach my father? No. Uh, can I reach the rapist? No. Who is raping me on the psychic level or molesting me? Can I reach them? Do I know who they are? Can I stop them? My first thing was to stop this force, this lady sorcerer who's after us. Afghan woman stoned to that death for having a fiance. A plus J. So you use violence and I'm going to use violence. But the violence used on me, the authorities cannot see here. Even though I report here, I come about my case, my condition. So tell me, this is me. Are you more worried about my case, which is at hand? You can hear and we can solve here. You can at least help me here rather than go to Iran, what's happening in Iran. Huh? When my case isn't solved here. And you would talk about India and your own thing with your mother, that a man is not supposed to have long hair, right? Can we solve, like, can you help me? You see, here I cannot find one person, only Nangabai, who was trying to, let's see, calm me down. Instead of bringing other problems up and other problems up. Okay, we can do that. There's a time for that. I also do it simultaneously. I'm doing my case here. After doing this case, or I bring Islam out, that this is the problem. Even I don't know, sometimes neurotically doing things. So is there someone to help me? We can, first one by one, or are you going to just thwop me, you know, like dump here all the world problems? Do you see our problem, human beings here? Jiddu Krishnamurti is right. Either we want to be right or we want to be wrong, or we want to bring the world problem, go neurotically like a Pakistani saying Kashmir. Why don't you talk about Kashmir, United Nations, or BBC, or this? Why don't you report Kashmir? When was it last time I was on Facebook? Some years back, right? Pakistanis coming there and saying, oh, well, they're so worried, so concerned. It's like, no one's business. Pakistanis are the most for human rights. Now, how can your half Indian and half Sri Lankan mother I don't understand. You have so many gurus. You have Sri Sri Ravi Shankar Ji. If you are a Hindu, if you're not Muslim. Are you Muslim? I forgot to ask you that. Then your mother must surely be criticizing you.
Sri Ravi Shankar ji has long hair. Is your mother, this is me, is your mother Muslim or Christian? So, Nangabai, where did you leave me? Oh God. So, we humans, when the time comes, I will, like, I do share these videos about Iran, although I don't know exactly what's going on and what I would do. Like, someone, like, I could, I keep thinking, Miss Tissa told me, I told Miss Tissa I would kill the person who separated us. That I said after how many years of separation? In my sixth year? 84, 85, 86, 87, 88, 89. Yes, in my sixth year. But no one's going to see that. The people, the authorities are going to see that I threatened to kill, right? The person who separated us. What they did, what they put me through, how many times was I attempting suicide? And, maybe the authorities won't even ask this. How they framed and trapped and made me go to Miss Desa's house. That poor lady trespassed her house because she's like my mother. I told her in the sixth year, call the police on me. She said, if I wanted to call the police on you, I would have done it long time ago. That's true. Right? Not one in there. Only Nanga. He says not to worry. This called Toffer. Offer. But Nanga Lal calls him called Toffer. He will not be able to do anything to you or on YouTube. But sometimes I say that, oh, Kalki Avatar. Now, those people who have been crushed under your ambitious feats and your clever cunning. In short, the Allah of idol worshippers. You used my case and everything here. So I was, no, now I've become like, the ones who made it. Oh, Nicle, if I can't reach Canada, right? Shala, Shala, and a Bee Gees song. My mother is Shala. And then my aunt also. No, my aunt was really good. She would even, curse my brothers and sisters. My sister. Her, on the drop of the hat, just curse. So if Canada can't get them, Shala. Maybe even Kalki Avatar, because I don't have that witness. I don't have that psychiatrist, proper authorities to help me, because I can't go and see them, right? I can go to a psychiatrist and talk to them about this.
They have families. They bring Goldhofer. He's got his family backing everything. He's living in Canada. Inshallah, I'd say inshallah. 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 Toja. You're. Then I have to just a little bit stop myself. The way they decided because of the Salahuddin Malik case. Now, don't harass, don't punish one who is already being punished for what she doesn't know, right? And then my friends also, Saima Peer and all. So there was a time we used to laugh, Samajh har tohmat ko ehsan. But this is not the right time to punish someone. If you think you have the authority, you are in authority to punish, teach someone a lesson like me. Come here and threaten me later on. Don't change my face expression. Okay? My mother, this is not me. Someone else in me. My mother used to say, when I would roll my eyes up, go, oh, yeah, no, Zahra, don't make this face. Don't roll your eyes up, right? If I would, she taught me this way, very nicely, manners. When I had, sometimes wet hands, just, dry them with my clothes. She would tell me, no, Zahra, don't dry your hands with your clothes, on your clothes. Use the towel. And this is the manners she taught me. You see, no one I don't know what is your fear that you come here and, okay, so not interrupting you. You're not interrupting me, no. But please, maybe because you are a Muslim that your mother complained about your hair. And then what's happening in Iran? Well, you don't know inside what was happening. Forget the Western conspiracies against Iran. I found one thing out, it blew my, like they've been lying to me. You see, I would keep my mouth shut, walk away from people I don't like. My mother also taught me this. Uh, she disassociated also, but she disassociated us. She kept us away, actually. She would meet her in-laws and she would allow their children from the in-laws to come. She would say, this is your house, and she was very nice with them. My mother would never, she would treat them like, she wouldn't be a stepmother to anyone, you know what I mean? So,
I'm appealing, please tell me who did this to me. When you talk, I wanted to talk to my principal about a certain matter. It backfired on me. Like, I'm not the one who's straight. And she kept repeating, If my mother knew English on that night, my mother did not spare the child and spare the rod and spoil the child. My mother would hit me with hangers. And about my grandmother, she would take me in her room. I was 3.5, 4 years old. Say, no, Amma, I will not abuse. And then again, I would abuse my grandmother. And then again, she would take me in her room. And again, light the matchbox. Light the match with the matchbox, blow it, and put it on my hand. I say, no, Amma, I'll not do it again. I won't abuse my grandmother. But you know what that grandmother was doing? And later on, what happened? I was telling my mother, no, no, Amma, it's okay now, they're in Dubai, let it be. Sometimes she would have her bouts, and she would tell my father, your mother, your mother. And she even got physical with my father. I was like, Amma, no, no, let it be this, that. I used to be the judge, try to. The thing was, it was my fault. I never told my father, yes, yes, it's your mother and your sister. Because I wanted to calm down my mother. I never supported my mother when she was alive. So you see, you're just seeing the outward and punishing people or wanting to teach them a lesson. Or go to world problems. If I had told my father there and then with my mother, when my mother had that bout and was going to hitting my father, and I was like, Amma, don't. I would have said, yes, yes, Daddy, it's your mother. My mother is right. What she made put me through. And your sister. So Nangalal, thank you so much. You calmed me down, but it seems that I don't know what a Muslim person has come here or Christian. Talking about world problems, and I don't know what's happening, but you don't know the inside story. Yeah, maybe I would also be among them to burn the university down. The Islamic university, Shia university especially.